الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، سماعی نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مڑا مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی سچی اور اپنی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرات محترم، میں نے اس سے اگلی والے جمعہ کے اندر شیطان اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کو قبول کر لیا، اپنی غلطی کو مان لیا، غلطی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، اس پر بھی ان کو ایک نیکی ملتی ہے۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک و صاف ہوتے ہیں، اور شیطان نے اپنی غلطی کو نہیں مانا، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، معاذ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ تکبر میں آ گیا، وہ گمن میں آ گیا، انانیت اس پر چھا گئی، تو وجہ یہ نکلی کہ آج تک اس کے گلے کے اندر لعنت کا طوق ہے، آج بھی لوگ اس پر لعنت برسا رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بڑے بہترین انداز کے ساتھ آج بھی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تکبر شیطان نے کیا، اور یہ تکبر یہ سب سے پہلا گناہ جس نے شیطان کو لعنتی بنایا۔ شیطان کے متعلق سنے کہ شیطان کیا تھا، شیطان کی عبادت کیا تھی، شیطان کتنا بڑا انسان تھا، کہ کتنا بڑا عبید تھا۔ سنیں، شیطان مردود کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس پر یہ آفت کیوں آئی، یعنی لعنت کا توق کیوں پڑا۔ اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی پاک بارگاہ سے مردود قرار دے دیا
یاد رکھے بدبخت و لعنتی قرار دیے جانے سے پہلے شیطان بہت زیادہ عبادت کرنے والا، شیطان فرشتوں کا سردار تھا، اس کو فرشتوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ پاک نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان کہنے لگا، اے اللہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ شیطان کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ کا ہو کر اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی آگ مٹی کے سامنے جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو فرشتوں نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ دوسرا سجدہ بھی کر لیا، شکر کے طور پر دوسرا سجدہ بھی کر لیا، لیکن شیطان ان سے بھی بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی افسوس نہ ہوا، یعنی شیطان نے سجدہ نہ کیا، سجدہ تو نہ ہی کیا، مگر اس کام کی وجہ سے اسے کچھ افسوس بھی نہ ہوا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میں نے کس کے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ اس پر کوئی افسوس بھی نہ ہوا۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے، غرور کو اپنانے کی وجہ سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا کر نکال دیا گیا۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ شیطان کا، سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان کی طرح، جیسا چہرہ جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھری، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، داڑھی میں صرف 7 بال، اس صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا حقدار بن گیا۔ تب سے یہ ابلیس مردود اور شیطان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو تکبر نے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ مردود اور لعنتی اور شیطان اور ابلیس، ان سارے ناموں کے ساتھ اس کو آج یاد کیا جاتا ہے اور شیطان پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تو تکبر یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو بڑے مقام سے، کہاں اس کا مقام تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، مگر تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، اتنے بڑے درجے سے آج وہ لعنت کا حقدار بن گیا۔ لعنت کا توق اس کے گلے میں ہے اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک لوگ اس کو لعنت بیچتے رہیں گے اور اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ہم نے شیطان کے متعلق سنا کہ کتنا بڑا عبادت گزار، علم والا تھا، لیکن
اس کو ایک گناہ کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود قرار دے کر نکال دیا گیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ تکبر تھا، گمن تھا۔ تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے بھی پیسے آپ کے پاس آ جائے، کتنے بھی جائیداد آپ کے پاس آ جائے، کتنے بھی مال آپ کے پاس ہو، کتنا بھی بڑا ہنر آپ کے پاس ہو، بلکہ عالم کو علم پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک حافظ کو اپنی یادداشت پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، ایک نالج رکھنے والے کو اپنے نالج کے اوپر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تکبر شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کا نام ہے۔ تکبر جس کے ذریعہ یہ لوگوں سے اپنی دشمنی ظاہر کرتا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو اللہ کی ناراضگی کے گرے میں دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تکبر ہلاک کر دینے والی عادت ہے۔ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے سوا کسی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زیبا ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، ورنہ اس کے سوا کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے، لوگوں کا چند پیسے ہو جاتے ہیں، چند عہدوں پر قائم ہو جاتے ہیں، چند نام ہو جاتا ہے تو لوگ تکبر کرتے ہیں، گمن کرتے ہیں، نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتے ہیں، نظریں ملا کر بات نہیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار اگر غریب ہوتے ہیں ان کو لوگوں سے پہچانواتے بھی نہیں ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ غریبی کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر مت کرو، تکبر کرو گے تو تم شیطان کے پھندے میں آ جاؤ گے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کرنے والے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے، اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والے قرآنی آیت میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس تکبر ہوتا ہے اس پر قرآن کی آیت کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بدبخت اور ذلیل و رسوا ہو کر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ تکبر کرنے والا نیک لوگوں بلکہ بزرگوں تک کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تکبر کبھی نہ کرے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو تکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنو، تکبر حق کی مخالفت، یعنی جو سچی بات ہے اس کی مخالفت، اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ مجھ سے کمتر یہ لوگ ہیں، مجھ سے حقیر یہ لوگ ہیں، مجھ سے گھٹیا یہ لوگ ہیں۔ لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے کہ میں ہی افضل ہوں، میں ہی دوسرے سے اعلیٰ ہوں، میں ہی سب سے زیادہ بلند و بالا ہوں، دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے کو افضل سمجھے، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، تکبر نہ کرے بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرے۔ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اس پر تکبر نہ کرو۔ مال و دولت دیا ہے، اس پر تکبر نہ کرو۔ زمین و جائیداد دی ہے، اس پر تکبر نہ کرو۔ ہنر دیا ہے، اس پر تکبر نہ کرو۔ آپ تکبر نہ کرو، تکبر کے سنگنجے میں نہ آ جاؤ، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ایسے کئی ایگزامپل موجود ہے، آج ایسے کئی داخلے موجود ہے کہ کل کروڑ پتی تھا، آج اس کے پاس کوئی کوڑی پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اپنی غلطی کو مانو، اپنی غلطی کا اقرار کرو۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ
غلطی ماننے سے کیا ہوتا ہے اور غلطی نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی آیا ہے، بہت جگہ پر آپ دیکھیں گے تو ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آیا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کر کے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ بات موجود ہے۔ اس سے ہمیں ایک عقیدہ ملتا ہے، ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسی شخصیت ہے کہ پورے قرآن کے اندر جن کا ماں کے نام کے ساتھ جن کا ذکر ہوا ہے، یعنی نبی کا نام ہے اور نبی کے ساتھ ماں کا نام ہے، عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت فرمائیے، یعنی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، مجھے بھی اپنی صحبت میں رکھے، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی، یعنی ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائی، چلو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے اجازت عطا فرما دی، راستے میں نہر کے کنارے آپ علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، یعنی وہ بندہ بھی بیٹھا، آپ بھی بیٹھے، کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھی، ایک روٹی دونوں نے کھائی، یعنی ایک روٹی سامنے والے نے کھائی اور ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی بچ گئی، تیسری روٹی بچی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی کو وہیں چھوڑ کر آپ نہر پر گئے۔ نہر پر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے، تیسری روٹی غائب ہے۔ 3 روٹی تھی، ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی آپ کے ہم سفر نے کھائی اور تیسری روٹی غائب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس انسان سے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی، یہ تیسری روٹی جو بچی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت ننھے بچوں کو ساتھ لے کر کھڑی تھی، ہرنی تھی اور اس کے 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا، جیسے آپ کا حکم ملا وہ فوراً حاضر خدمت ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت تھا اس کو بھونا اور بھوننے کے بعد اس ہرنی کے بچے کو دونوں نے تناول فرمایا، یعنی کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ اس کی ہڈیوں کو جمع کیا۔ ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا کہا، وہ ہرنی کا بچہ جیسا تھا ویسا پھر سے ہو گیا، جیسا تھا وہ ویسا پھر سے ہو گیا، یعنی زندہ ہو گیا۔ اور زندہ ہو جانے کے بعد وہ ہرنی کا بچہ وہاں سے چلا گیا، بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھا، اے شخص، اے آدمی، اے انسان، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں پہ یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا وہ روٹی کس نے لی تھی، یعنی تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس نے روٹی لی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا،
جیسے ہی دریا آیا آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا، ادھر سے ادھر چلے گئے، دریا پار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ پہلا معجزہ ہرنی کا، دوسرا معجزہ یہ دریا کا۔ اس نے پھر وہی جواب دیا، لا اعلم، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی غلطی قبول کرو، میں اسی پر بات کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ جو بات تھی میں اسی پر بات کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے، راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا، جنگل آ گیا، ایک ویران جنگل آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی، کچھ مٹی کو جمع کیا اور فرمایا، اے ریت اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا، اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ تو ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی، یعنی ریت سونا بن گئی اور 3 اینٹیں بن گئی، ریت 3 اینٹیں سونا بن گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، جب وہ کوئی کرامت دکھاتا ہے یا اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دکھاتا ہے بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ معجزات دکھاتے ہیں، وہ کرامت دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ذات خود دکھاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، لوگوں نے یہ ہمارے اندر الزام لگایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے تو اپنی ذات، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے، اس طاقت کی بدولت وہ اپنی کرامت کو دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی معجزہ دکھاتا ہے نبی تو اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، وہ اللہ کی عطا کے مطابق اپنا معجزات دکھاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دریا پر چلے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے، ہرنی کے بچے کو زندہ کیا وہ اللہ کی عطا سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں، ورنہ یہ مانا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ذاتی کمالات عیسیٰ نبیوں کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے اور اسی کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سونے مٹی کو سونا بنا دیا، اے ریت اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا، تو ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا، تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے وہ روٹی لی تھی، تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ یعنی انسان بڑا لالچی ہوتا ہے، اسی کا مطلب نکلتا ہے کہ جب اس کو کچھ چیز مل جائے تو لالچ دکھاتا ہے۔ ہرنی کا معجزہ دیکھا، اس سے پوچھا گیا تیسری روٹی کس نے چھپائی تھی؟ اس نے منع کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کروایا تو اس سے پوچھا کہ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا پانی پی کے جب آپ نہر سے آئے تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس انسان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ان تینوں چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی پوچھا پانی پی کر وہاں پر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ ہرنی کا گوشت کھایا، بچے کا گوشت کھایا، نفع تو حاصل کر لیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ دریا پار کر لیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ یہاں سونے کی لالچ دی گئی، یہ تیسری اینٹ اس کی جس نے روٹی چھپائی تھی۔ فوراً انسان بول اٹھا کہ میں نے ہی چھپائی تھی۔ انسان بڑا لالچو ہے، انسان بڑا لالچو ہے، اور
لالچ میں آ کر نہ جانے کیسے کیسے کام کر لیتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لالچی بھی نہ بنے، اتنا ہرس نہ رکھے، اللہ جو دے اس پر شکر اس کا بجا لائے۔ توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، لالچی نہ بنو، اپنے آپ کو لالچ میں نہ ڈالو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسری اینٹ اس کی جس نے روٹی کو چھپایا تھا۔ اس انسان نے فوراً کہا کہ میں نے تیسری اینٹ چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو دھیان سے سنو، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو، یعنی میری اینٹ بھی تم لے لو، تمہارا حصہ تمہیں مل چکا ہے، اور تیسری اینٹ جو ہے وہ بھی تم لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ اس شخص کو چھوڑ دیا، آپ آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا۔ تین سونے کی اینٹیں جب ملی تو وہ انسان بڑا خوش ہو گیا کہ میں کتنا مالدار ہو گیا، میرے پاس کتنا سونا آ گیا۔ مگر یہ کیا حالت ہوتی ہے آگے سنو۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے وہ سارا سونا اٹھایا، اور اتنے میں وہاں دو اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں یعنی جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کے پاس تین سونے کی اینٹیں ہیں، اتنا سارا مال ہے، اتنا سارا سونا ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں، یعنی اس کو مال ڈالتے ہیں، صحرا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو بچانے والا، اس کے پاس اتنا سارا سونا ہے۔ انسان کی نیت بگڑتی ہے، جب مال زیادہ دیکھتے ہیں تو دوسرے انسان کی نیت بگڑتی ہے اور حملہ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی ڈالتے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے موجود ہے، تو سونا چھین لیتے ہیں۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو، تم مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کی آپس میں تقسیم، اس سونے کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز آ رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے، ہم یہ سونا برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تین انسان تھے، ایک تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں، اور ایک تیسرا انسان لے لے، تینوں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک شخص ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید کر لائے۔ اب تین میں بھی دیکھو آپ کیسی نیت بدلتی ہے۔ ایک انسان سے کہا کہ جا کر بازار سے کھانا خرید کر لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا، جب اس نے کھانا خریدا تو اس کی نیت بھی بدل گئی، اس کے دل کا ارادہ بدل گیا۔ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، اللہ اکبر، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے، سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیت میں بھی سونا دیکھ کر فطور آ گیا، ان دونوں نے بھی مشورہ کر لیا۔ تیسرا انسان بازار گیا تھا، یہ دونوں یہاں بیٹھے، انہوں نے بھی اپنی نیت بدل دی کہ جیسے وہ کھانا لے کر آئیں گے ہم اسے قتل کر دیں گے، یہ سونا ہم دونوں کا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اندر چلتی رہی، جیسے ہی وہ ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ اکبر، ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور قتل کر دیا۔ ایک سونے کی اینٹ پانے کے لیے ایک انسان کا مدد کر دیا، بڑے مزے سے زہریلا کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے، اور سونا ویسا ہی ویسا پڑا رہا، نہ کچھ ملا بلکہ زندگی چلی گئی اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سونا وہیں ہے، وہیں موجود ہے، وہاں 3 لاشیں پڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہذا اس سے بچو، یعنی اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا، اس کی لالچ میں جو آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
یہ ہے غلطی نہ ماننے کا وبال۔ اگر اپنی غلطی اس نے پہلے مان لی ہوتی تو اس کو جان نہ دینی پڑتی اور یہ تمام چیزوں کی طرف اس کو نہ آنا پڑتا، مگر انسان نے معجزہ دیکھ کر بھی اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی غلطیوں کو سویکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ شخص اپنی غلطی پر بر وقت مان لیتا تو ہلاکت سے بھی بچ جاتا۔ پہلے غلطی مان لیتا تو ہلاکت سے بچ جاتا۔ جب سمے چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے تو وقت اس کو اپنی غلطی منواتا ہے کہ اب غلطی مان۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہلے اس نے غلطی نہیں مانی، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ پوچھا مگر اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو وقت نے اس کی جان کو گوا دیا۔ وقت ایسا آیا سونے کی لالچ میں پڑ گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، غلطی ہے تو مان لینی چاہیے، غلطی ہے تو سویکار کر لینی چاہیے اور سامنے والے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آج کل نکاح کے معاملات چل رہے ہیں، ہر گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ دکھ کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں پرانے، وہ ماضی کی باتیں لے کر بہت سے واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی کو لے کر اپنی دکھ کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، پیچھے کا زمانہ چھوڑو، پیچھے کی ماضی کی باتیں چھوڑو اور آگے کا سوچو۔ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، مستقبل ہمارا کیسے سدھرے، ہمارا بھویشیہ کیسے اچھا ہو، اس پر دھیان دیا جائے۔ جب بھی کوئی اوسر آپ کے یہاں اچھا آئے، اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے، فوراً معاف کر دو۔ یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ معاف کر دو۔ معاف کرنے میں عزتیں بڑھ جاتی ہے، معاف کرنے میں آپ کا نام کم نہیں ہوگا بلکہ اور بھی تمہارے خاندان کے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ اس لیے معاف کرنا سیکھو، اپنی غلطی کو قبول کرو، اپنی غلطی کو سویکارو اور معاف کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ لوگ اپنے عیب نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کو عیب تتولتے ہیں۔ ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھ کا سہ تیتر بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھوں کا تنکا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی آفت ہے۔ زندگی دوسروں کو عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جاتی ہے، اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ اپنے عیب کو دیکھو، میں کیسا ہوں وہ دیکھو، دوسرے کو مت دیکھو وہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر